مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اختلافی چیزیں نہ چھیڑیں، مگر لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر ظاہر ہے ایک دین کی حفاظت، ائمہ کرام کا جو مذہب ہے ان کی حفاظت، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ بے وقوف نہ سمجھیں۔ کیونکہ آج کل چینلز کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے ایک آدمی کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، وہ اس ذاتی رائے کو قرآن اور حدیث بنا کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کے قول کے خلاف کسی کا بھی قول آ جائے تو وہ نہ مانو، چاہے ابو حنیفہ ہو، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے صحابہ ہوں، کوئی بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں زبردست بات کی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کے قول کی جو تشریح میں کروں، اس تشریح کے خلاف کوئی اور اگر تشریح کرے تو اس تشریح کو قبول نہ کرو، میری بات مانو۔ تو اپنے قول کی اشاعت کے لیے، اپنی رائے کو مسلط کرنے کے لیے نبی کا قول بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ائمہ کرام جن کو امت نے امام سمجھا ہے، ان کے قول کو حدیث کے مخالف لا کے کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کے مخالف تھے۔ ابھی کسی نے بتایا کہ پیس ٹی وی میں کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے۔ میں پیس ٹی وی کے خلاف نہیں ہوں، اچھی اچھی باتیں نشر کرتا ہے، مگر ظاہر ہے اختلاف رائے تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، تو ہمیں بھی حق ہے۔ انہوں نے یہ کہا پیس ٹی وی میں، کوئی اسکالر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو نبی کے قول کے خلاف کسی بھی امام کا قول آ جائے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بعض دفعہ بات درست ہوتی ہے لیکن جو کہنے والے کی مراد ہوتی ہے نا وہ غلط ہوتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نبی کے قول کے خلاف امام قول کرے گا کیوں؟ امام کا قول نبی کے قول کی تشریح ہوگا، البتہ اس تشریح میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی ایک امام کی تشریح دوسرے کی تشریح الگ۔ تو آپ قوم کو یہ سوچ کیوں دے رہے ہیں؟ لوگوں کو ائمہ کرام سے، خاص طور پر یہ چاروں ائمہ پوری دنیا میں جن کی اتباع کی جاتی رہی ہے، آپ لوگوں کو ان سے ورغلا کیوں رہے ہیں؟ ان کے مخالف کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر لوگوں کا ان پر سے اعتماد ختم ہو گیا، خدا کی قسم لوگ قرآن و حدیث پہ نہیں چلیں گے، لوگ بے لگام اونٹ کی طرح جس کا جو دل چاہے گا قرآن و حدیث کی تشریح لے آئے گا۔ جیسے کہ جاوید غامدی کو دیکھیں آپ، اس نے رجم کا انکار کر دیا کہ اسلام میں رجم کی سزا نہیں ہے، لیبل قرآن اور حدیث کا لگایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اور قادیانیوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، لیبل قرآن اور حدیث ہی کا لگایا ہے۔ منکرین حدیث نے حدیث ہی کا انکار کر دیا، لیبل قرآن کا لگایا ہے۔ تو لیبل جو ہے نا یہ، اور عوام کو بیوقوف بنانا، بہکانا، یہ بہت آسان ہے کیونکہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو میں آج تھوڑی سی اس پر بات کروں گا کہ قرآن اور حدیث کے نام پہ بہت آسانی سے لوگوں کو ائمہ کرام سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کو ان کے طریق سے، اور لیبل بہت اچھا لگایا جا رہا ہے کہ بھئی امام کا قول نہیں بلکہ نبی کا قول۔ اس کی ایک مثال دوں، پیس ٹی وی میں میں تو نہیں دیکھتا، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی جب نبی کا قول آتا تھا تو کسی کا قول نہیں مانتے تھے۔ بات درست ہے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ نبی کے قول کے مقابلے میں ہم امام ابو حنیفہ کے قول کو دیوار پہ دے مارتے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نبی کا یہ فتویٰ ہے اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، یقین ہو جائے پھر بھی امام ابو حنیفہ کو اگر وہ فالو کرتا ہے، میرا یہ فتویٰ ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے امام ابو حنیفہ کو نبی سمجھا یا نبی جیسا مرتبہ دیا۔ اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے میں امام ابو حنیفہ کے قول کو نبی کے قول کے خلاف مان لوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ آپ نے کہہ دیا کہ اس حدیث کے خلاف ہے امام ابو حنیفہ کا قول، تو میں کہہ لوں ہاں آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا، نہ 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 نہ، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ آپ تحقیق کی دنیا میں بات کرو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں دم نہیں ہے۔
اس میں خم نہیں ہے. آپ کو 2-3 روایتیں معلوم ہیں, آپ نے اس کی بنیاد سے فیصلہ کر دیا, یا آپ کو روایت معلوم ہے, آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے اس کی بنیاد سے فیصلہ کر دیا. تو ساری فرقواریت کی بنیاد یہاں سے ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علم دنیا سے اٹھے گا. پھر فرمایا کیسے؟ اس طرح نہیں کہ کتابیں ختم ہوں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ قرب قیامت میں علماء کو دنیا سے اٹھائیں گے. علم موجود رہے گا, اسے سمجھنے والے علماء ختم ہو جائیں گے. آگے صحیح حدیث ہے, اس کے الفاظ دیکھیے. فرمایا کہ فاتخذ الناس رؤوسا جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو رئیس بنا لیں گے, سردار. پھر کیا ہوگا؟ فافتوا بغیر علم, وہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. کیا مطلب؟ تقلید پھر بھی ہوگی علماء کی, یعنی کسی نہ کسی کو لوگ بڑا بنا کے اس کے پیچھے چلیں گے, مگر جس کو بڑا بنائیں گے وہ صاحب علم ہوگا نہیں, کہلائے گا مگر ہوگا نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کو فالو کرتا ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ فالو پھر بھی کسی کو کریں گے, مگر جس کو کریں گے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور یہ بڑی جہالت ہے کہ آج کسی کو فالو کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ, نبی کے علاوہ کسی کو فالو کرتے نہیں ہیں, حالانکہ کر رہے ہیں فالو. نہیں آ رہی بات؟ یہاں سے پروگرام جو ہے نا اب سمجھ میں آنا ختم. حدیث کے الفاظ کیا ہیں دوبارہ بتا دوں کہ لوگ علماء جب دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے جب علماء کم ہوتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ تو لوگ علماء کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے, جہلا کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. فالو کرنے ہی کو تو تقلید کہتے ہیں, اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. تو بجائے اہل علم کی تقلید کے جاہلوں کی تقلید شروع ہو جائے گی, انہی کو فالو کرنا شروع کر دیں گے لوگ. وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے. پہلے علم تھا, اب علم دنیا سے علماء جا رہے ہیں, جاہل لوگ آ رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ جن کا ماضی میں کوئی تصور نہیں ملتا, وہ خطیب بنے ہوئے ہیں اور جناب لوگوں کو قرآن اور حدیث کے نام پہ اپنی تشریحات پیش کر رہے ہیں اور لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ ابو حنیفہ نے غلط کہا, شافعی نے غلط کہا, مالک نے غلط کہا, احمد ابن حنبل نے غلط کہا, فلاں کا فتویٰ غلط, فلاں, حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کیا. تو فالو تو لوگ کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح حدیث پہ میں عمل کر رہا ہوں, یہ آپ کو کس نے بتایا کہ صحیح ہے؟ کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب نے. میں نے کہا آپ کی تحقیق تو نہ ہوئی نا, آپ نے تو بغیر تحقیق کے فلاں آدمی کی بات کو مان لیا, تو یہی تو تقلید ہے, آپ نے مان لیا. کہتے نہیں میں نے خود کتاب میں دیکھا ہے. میں نے کہا جس کتاب میں دیکھا اس کے مصنف سے خود تحقیق کی آپ نے, اس کے مصنف کی بات پر آپ نے اعتماد کر لیا. البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے, آپ نے مان لیا, بھئی البانی کہہ رہے ہیں, تو تحقیق تو نہ ہوئی نا. حالانکہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے پورا تحقیقی مقالہ لکھا ہے. تو آپ کو پہلے وہ مقالہ پڑھنا چاہیے کہ البانی کی تحقیق درستی ہے یا نہیں ہے. آپ نے وہ نہ مقالہ پڑھا, آپ نے دیکھا وصححہ الالبانی, البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. آپ نے مقالہ نہیں پڑھا, ان کی تحقیق نہیں پڑھی, آپ نے بغیر تحقیق کے اعتماد کر لیا کہ بھئی البانی بہت بڑے محدث تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں صحیح, میں بھی کہوں گا صحیح. تو یہ سارا حساب کتاب جو ہے نا چل رہا ہے, مگر عجیب کھچڑی پکی ہوئی آج اس زمانے میں, حق کو باطل کے ساتھ عجیب گڑبڑ. حدیث سے مطلب کچھ نکلتا ہے, بالکل اس کا الٹا نکالا جاتا ہے.